اصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور پر نور شافع یوم النشور، شب اسرا کے دولہ، آمنہ کے لال، رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، نیر بطحا، رازدار ماں اوہا، شاہد ماں تغا، صاحب علم نشرہ، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، علت آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوشہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ قبلہ حفیظ صاحب کا میٹھا لہجہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو مجھے حکم صادر کیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب میرا ٹوٹا پھوٹا لہجہ جیسا بھی ہوگا آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ سید خورشید گیلانی کا شعر بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنی ذاتوں کا تشخص بھی نہیں تھا۔ انسانیت کس قدر ذلت، نکبت، پستی، زبوحالی کا شکار تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو خود کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات یہ اسلام کے اراکین میں سے ہیں، لیکن اسلام کی عمارت جس چیز پہ کھڑی ہے اس کا نام حسن اخلاق ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ کے اپنے آپ کو تبلیغ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اپنا آپ سنوارنا پڑے گا۔ اس کا یہ تھوڑا سا سونگ کم کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو بلال کے آقا نے، بلال ابھی ایمان نہیں لے کے آئے، تو ان کو 2 کلو گندم دی کہ اس کا آٹا تیار کرو، اور بلال کہتے مجھے شدید بخار تھا، چکی پیسنا یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں چادر کی بکل ماری تھی، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، میں جب بکل ماری تو مجھے گرمائش پہنچی، تو جسم چونکہ جو درد کی وجہ سے چور تھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی دیر میں میرا آقا آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے اپنے غلام کو گندم دی تھی آٹا بنانے کے لیے، لیکن یہ تو سویا پڑا ہے، تو اس نے بلال کو اٹھایا، کہا میں نے تجھے آٹا تیار کرنے کے لیے کہا تھا، کہ حضرت میں خطا کی معافی چاہتا ہوں، لیکن بشر ہوں، مجھے درد تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ اس نے کہا نہیں تو نے میرے حکم کی تکمیل نہیں کی، اب تیری سزا یہ ہے، پہلے 2 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا تھا، اب تو نے 5 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا ہے۔ پہلے بند کمرے میں چکی پیسنی تھی، اب تو نے کھلے صحن میں چکی چلانی ہے۔ بلال کہتے ہیں سزا ملی تھی، غلام تھا، کیا کر سکتا تھا؟ میں نے چکی باہر نکالی اور چکی کو چلانے لگا، بتقاضۂ بشر میرے زبان سے کراہنے کی آواز پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا، اس نے پوچھا یہ کون روتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے آقا نے مجھے سزا دی ہے، میں آٹا تیار کرتا ہوں اور بخار بڑا شدید ہے، تو درد کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے آواز نکلتی ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو وہ آگے چلا گیا۔ بلال کہتا ہے میں نے دل میں کہا
کہ اوروں کی طرح یہ بھی آیا، سنا اور چلا گیا۔ میں آ کے چکی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ شخص گرما گرم دودھ کا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ مجھے کہنے لگا بلال یہ دودھ پیو۔ میں نے کہا حضرت میری چکی، کہا آج تیری چکی میں چلاؤں گا۔ بلال نے کہا میں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا نام پوچھتے ہو تو دنیا مجھے محمد کہہ کے بلاتی ہے۔ جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ بغیر اذن کے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس بات پہ بھی برہم ہو جاتا اور کوڑے برساتا کہ تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ کہتا حضرت چمڑے کے جوتے تھے، دھوپ میں خراب ہو جاتے، میں نے چھاؤں میں رکھے جوتے بچائے۔ وہ کہتا نہیں تو سرکش متکبر اور باغی ہو گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یار جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، مجھے بتائیے جب معراج کی رات میرے حضور پلٹ کے آتے ہیں، بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں بلال بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس دور کے اندر غلام کو کوڑے مار کے آقا فخر کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے۔ تو میرے حضور نے انسانیت کی قدروں کو اجاگر کیا اور انسانیت کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا۔ اچھا مسلمان ہونا بعد کی بات ہے، پہلے ہم اچھے انسان تو بن لیں۔ آج اگر ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں، میری باتیں تلخ بھی ہوں تو قبول کیجئے گا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش روح ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو اتنے لوگ کبھی بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ میرے حضور کے اخلاق کا صدقہ تھا کہ جو بھی حضور سے ملتا انہی کا ہو جاتا۔ تیری پہلی نظر کا وار اللہ اللہ، دل اب بھی دعائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو حضور کو دیکھ لیتا وہ حضور کا ہو جاتا۔ یار جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ تو اچھا پیش آیا جاتا ہے، یہ زمانے کی ریت ہے۔ جی کو جی کہتے ہیں، جی نو جیے چلیا اور محبت کی ہے۔ جو اچھا چلے اس کے ساتھ تو ساری اچھے چلتے ہیں، پتہ تو تب چلے گا جب بروں کو ساتھ ملا کے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو حضور نے پیغام حق سنایا اور آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے۔ میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل نہیں چاہتا۔ آج لوگ اس نبی کی ذکر کی دلیل مانگتے ہیں کہ تم نے محفل بھی کروانی ہے تو پہلے ہمیں دلیل دو۔ میرے استاد گرامی قبلہ پیرزادہ رضا ثاقب دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماتے ہیں میاں لکھے ہوئے کی کوئی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائلوں کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات جو ہے وہ چاند کی ہو رہی ہو اور کمری کہے مجھے دلیلیں دو؟ میاں جس طرح یہ ممکن نہیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں۔ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، اور وہ زبان بے زبانی کہہ اٹھتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اجالے ہیں تو حضور کے نام سے ہیں۔ آج ان کی تعریف کے لیے ہمیں دلیلوں کی ضرورت پڑی۔ میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ ایک شخص نے بیان کیا، اس نے کہا کہ جب حضور لعاب پھینکتے تھے، اگر آپ میری یہ بات کو سمجھ لیں تو میں موضوع کو آگے لے کے جانا چاہوں گا اور اس موضوع پہ بڑی لمبی گفتگو مجھے نہیں کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا جب حضور لعاب پھینکتے تھے تو صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے۔ حضور وضو کا پانی جب نیچے گرتا تھا، حضور وضو کرتے تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ نیچے کرتے اور پانی لے کے اپنے چہروں پہ ملتے۔ اور جس کو پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پہ ملتا۔ خوشا وہ وقت کے فیضام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بتہا مقام تھا ان کا، کیسے وہ رنگ تھے، کیسے وہ گڑیاں تھیں کہ ان کی نظریں رخ ودہا کی زیارت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت محبت کی کہانی اپنی جگہ پہ، عشق کی داستانیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تھوک پھینکے تو کوئی ہاتھ نیچے کر دے؟ طبیعت گن محسوس کرتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور کوئی سامنے تھوک دے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور لعاب پھینکتے تھے صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
انہوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کی موٹی عقل کے اندر بات نہ آئی۔ تو پھر اللہ والوں کے انداز اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میاں تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا کتنی عمر ہوگی اس کی؟ اس نے کہا 14-15 سال۔ کہا اچھا اگر کسی کا بچہ گندگی کر دے، وہ غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہو اور تمہاری بیٹی کو کہا جائے کہ اس کو صاف کر دو تو کیا وہ کرے گی؟ تو کہنے لگا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں، باپ کے گھروں میں بیٹیاں ملکہ سے کم تو نہیں ہوتی، وہ تو شہزادی والی زندگی گزارتی ہیں، تو وہ کیوں صاف کرے گی؟ وہ ناک پہ کپڑا رکھے گی اور بھاگ جائے گی، اس سے تو بدبو آئے گی۔ انہوں نے کہا اچھا تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھے اچھا رشتہ دے، ارادہ تو شادی کا ہے۔ تو کہا پھر اللہ تمہاری بیٹی کو اولاد بھی دے گا، تو جب وہ گندگی اور غلاظت کرے گی تو تمہاری بیٹی صاف کرے گی؟ اس نے کہا جی حضرت پھر تو کرے گی۔ تو کہا کیوں؟ کہا حضرت پھر تو اس کی اپنی اولاد ہوگی نا۔ انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی، صحابہ کا نبی بھی اپنا ہی تھا، تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، تم اپنا سمجھتے تو دلیلیں نہ مانگتے، تم ان کے نام پہ جانے وار دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضور جب طائف کے بازار میں گئے اور جا کے پیغام حق دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، یہ تمہارا مقدر، لیکن یہ بات اپنے تک رکھنا، مکہ والوں کو نہ بتانا، وہ تو پہلے جان کے دشمن ہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ طائف والے بھی انکار کر گئے وہ تو جینا مشکل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم چھپاتے پھریں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے 2 رویا کتاروں کے اندر اپنے جوان کھڑے کیے، ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر پکڑائے، اور جب میں درمیان سے گزرا تو وہ مجھے پتھر مارنے لگے۔ صاحب یہ تماشا لب بام نہیں ہے، یہ خوش اعتقادی ذوف الاعتقادی نہیں ہے، یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جس بدن کی قسمیں میرا رب قرآن کے اندر کرے، وہ ریشم سے زیادہ نازک بدن اور طائف کے پتھر، اللہ اکبر، اتنے پتھر لگے کہ حضور کے بدن سے خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ حضور کے جوتے بھی لہو سے تر ہو گئے۔ یار ایک پتھر لگنے سے خون نہیں نکلتا، وہ پتھر تھے، نیزے تھوڑی تھے کہ لگا تو خون نکل آیا۔ کتنے پتھر پہ پتھر لگے ہوں گے کہ میرے نبی کا بدن بھی پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا، اور حضور شدت درد اور احساس کرب کی وجہ سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ ان کے 2 جوان آگے بڑھے، کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور دوبارہ پتھر مارنے لگے۔ جو صحابہ ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا حضور ہاتھ اٹھائیں اور ان کے خلاف بد دعا بول دیں، عذاب کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ حضور اگر آپ حکم کریں تو ان کو اتنی بلندی پہ لے جا کے پلٹیں، زمانے پہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہے، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ آپ ماضی کی کہانیاں اٹھا کے دیکھیے گا، جب قوموں کی سرکشی حدوں سے بڑھتی ہے تو پھر نبی وقت کے پکار اٹھتے ہیں مالک یہ جانے اور تو جانے، ہمیں ان سے نکال دے۔ لیکن جب پتھر مارے جا رہے تھے، عذاب کا فرشتہ حاضر خدمت ہو کے اذن طلب کرتا ہے، جو صحابہ ساتھ گئے ہیں پہم تقاضا کرتے ہیں حضور بد دعا بول دیں، میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ صحابہ منتظر تھے ابھی بد دعا نکلے گی اور ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن جب نبوت کی زبان کھلتی ہے تاریخ انوکھا اور البیلا باب رقم کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اگر مجھے جان لیتے تو پتھر نہ مارتے، میری بات کو تسلیم کر لیتے۔ اتنے اخلاق کا حامل نبی، اتنی قدر کرنے والا نبی۔ یار جب حضور کا آخری وقت آیا، اللہ اکبر، 3 دن تک موت کا فرشتہ دروازے پہ آتا رہا اور آ کے اذن طلب کرتا تھا۔ حضرت عائشہ پوچھتی تھی بابا کیا کام ہے؟ حضور سے ملنا ہے۔ کہا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو کل آنا۔ وہ اگلے دن آیا، پھر یہی کہا۔ وہ اگلے دن آیا تو جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے، 3را دن تھا۔ عرض کی حضور یہ موت کا فرشتہ ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے۔ یار جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، یار کس نبی کو بلا دیا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرمائشہ کون ہے جو دروازے پہ آتا ہے؟ کہا حضور ایک بوڑھا شخص ہے، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ ہے، سفید لباس ہے، ملاقات کا مشتاق ہے۔ کہا اب آئے تو اسے آنے دینا۔ جب حاضر خدمت ہوا اور آ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلامتیاں ہوں، اور ساتھ کہنے لگا جب سے کائنات بنی ہے آپ پہلے ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ بعد میں کروں گا۔ حضور مسکرا کے بولے کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور اللہ ارشاد فرماتا میرے نبی سے جا کے پوچھو، اگر میرا نبی چاہے تو اسے لے آنا، اور اگر میرا نبی وہاں پہ رہنا چاہے تو چھوڑ آنا۔
حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا کیا جائے؟ تو جبریل کہنے لگے حضور اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق میں ہے، اللہ کو شوق ہے کہ اللہ آپ سے ملاقات کرے۔ اللہ اکبر۔ یار یہ وہ وقت تھا کہ حضور پوچھتے جبریل میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ حضور پوچھتے جبریل میرے بعد میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا، ایک کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا جائے گا۔ حضور پوچھتے میرے بعد میرے گھرانے کا کیا بنے گا، میرے داماد، میری بیٹی اور میری زوجہ کا کیا بنے گا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں جبریل جان بعد میں دوں گا، پہلے اللہ سے پوچھ کیا میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا؟ یار اس نبی کو بلا دیا، اپنے اندر اتر کے سوچئے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کس نبی کو بلا دیا؟ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے میرا نبی میرے لیے روتا رہا، میرا نبی میرے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ حضور نے قیامت کا نقشہ بیان کیا، کہا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر برہنہ اٹھیں گے، 2 چادریں دنیا سے لے کے گئے، قیامت کے دن یہ بھی اتار لی جائیں گے، بالکل ننگے قبروں سے اٹھیں گے، اور ہر شخص اپنے گناہوں کی کثرت کے سبب پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ لوگ بھاگ کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، آپ جد البشر ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ حساب شروع کر دے۔ یہ نہیں کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ سے دعا کریں اللہ حساب شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے آج تو خود چھوٹ جائیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ پھر چلتے چلتے حضور کی چوکھٹ پہ جب آئیں گے، راوی کہتا ہے حضور فرماتے ہیں میرے بازو ایسے پھیلے ہوں گے اور میں کہوں گا آنا لہا، میرے غلاموں آ جاؤ میں تمہارے لیے ہی تو بیٹھا ہوا تھا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا اور پھر اللہ جبرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پھر جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل سب کو موت آ جائے گی، کل کائنات موت کی آگوش میں ہوگی، حتیٰ کہ خود حضور بھی موت کی آگوش میں ہوں گے، اور اللہ قہر و جلال فرمائے گا اور فرمائے گا این المتکبرون، آج اٹھیں تکبر کرنے والے کہاں پہ ہیں؟ آج اٹھیں جو زمین پہ ترا ترا کے چلتے تھے، جو چھاتی تان کے چلتے تھے، آج کوئی اٹھ کے دم مارے لیکن کوئی نہیں اٹھ سکے گا۔ پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر سارے لوگ سجدے کے اندر گریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے مالک میں اپنے باپ یعقوب کا سوال بھی نہیں کرتا، وہ جانے اور تو جانے بس مجھے معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے مالک میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، وہ جانے تو جانے بس مجھے معاف کر دے۔ سارے لوگ اپنی کشمکش میں ہوں گے، مالک ہمیں معاف کر دے۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئے گی امتی امتی، لوگ دیکھیں گے، نظریں طواف کریں گی، اور جب نظریں طواف کرتی کرتی پہنچیں گی تو حضور سجدے کے اندر سر رکھا ہوگا اور حضور فرما رہے ہوں گے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس نبی کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا جو نہ دنیا پہ آتے ہوئے بولا، نہ دنیا پہ رہتے ہوئے بولا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بولا۔ آج اس نبی کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور وہ تعلیمات کیا تھیں؟ میں اپنی بات زیادہ لمبی نہ ہو تو توجہ چاہوں گا۔ وہ تعلیمات یہ تھی کہ تم نے اخلاق حسنہ سے پیش آنا ہے، تم نے لوگوں کو محبت دینی ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی چیز جو بندے کی ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ، صدقہ، خیرات اور حج نہیں ہوگا، بلکہ حضور فرمائے جو بندے کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گا وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اس کا حسن اخلاق کتنا اچھا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا تھا۔ نماز پنجگانہ توفیق ہے، سجدے تہجد کے بھی ہیں، چاشت اور اشراق کی توفیق بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، لیکن بندے کے پاس حسن اخلاق نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور تو اخلاق کا درس دینے آئے تھے۔ اللہ، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ہماری مساجد کا المیہ یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بھی دنیا پہ موجود ہیں، ہم نے کیا مساجد کے اندر اپنی جگہ مختص نہیں کی ہوتی کہ یہ میری جگہ، یہ میری جگہ ہے؟
اگر ہماری جگہ پہ آ کے کوئی بیٹھ جائے تو اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اذان میں نے پڑھنی تھی، تو نے اذان کیوں پڑھی؟ اور میاں مسجد کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے، دین کا کوئی اکیلا ٹھیکیدار تو نہیں ہے، اسلام کا ہر شخص داعی اسلام ہے. اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک آلو چھولے بیچنے والا بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے اور ایک عالم دین بھی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن ہم نے تو یہاں پہ لڑائیاں کھڑی کر دی. ہم نے تو مساجد کے باہر ترازو تان دیے اور ہم نے کہا یہ اندر آ سکتا ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ اندر نہیں آ سکتا، یہ کافر ہے. مجھے آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ہم لوگوں کے ایمانوں کو دیکھتے پھریں؟ یہ تو رب کے کرنے والے فیصلے تھے جو میں نے اور آپ نے اپنے ذمہ لے لیے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئے، اور امت کا وقار لٹ گیا، امت کا تشخص پامال ہو گیا. اور آج جس قدر ذلت، نکبت، پستی، زبوحالی کا شکار ہماری امت ہے، زمانے پہ کوئی اور قوم نہیں ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں. ایک وقت تو وہ تھا کہ ہم یقین کی عظیمت کی داستانوں پہ فائز تھے کہ جب صلاح الدین ایوبی کو پادری زہر کی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے حضرت پیے، تو آپ اللہ کا نام لے کے وہ پیالہ پیتے ہیں. پادری منتظر کھڑا ہے، ابھی گریں گے تو موت واقعہ ہوگی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پسینے کا معمولی سا جھٹکا آتا ہے اور حضرت صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی. ہم تو اس قدر عظیمت کی داستانیں رقم کرنے والے لوگ تھے. لیکن آج ہر لئینے رازدار دین شدے جو کمینہ شخص ہے وہ دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا اور ترازو تان دیے گئے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، یہ بندہ بیگانہ ہے. ایدی کا ایک جملہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ ہوں گے. اس سے جب کسی نے انٹرویو لیا، اس نے نئی نئی ایمبولینس ایجاد کی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کا منشور کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا میری گاڑی کا منشور یہ ہے کہ میری گاڑی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، میں انسانیت کی خدمت کے لیے نکلا ہوں. ہم نے تو محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کرنا تھا اور وہ اخلاق جو حضور ہمیں دے کے گئے تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے. یار حضور تو منافقوں کو مسجد سے نہیں نکالتے تھے. آج میرے اور آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ مسلمانوں کو کفر کے فتوے دیں؟ کچھ منافق تو وہ تھے جن کو صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا، لیکن ایک منافق وہ تھا جس کو مدینے کا بچہ جانتا تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سلول. مدینے کا بچہ جانتا تھا اور اس کا نام مسلمانوں نے رکھا تھا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. اس کے اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور اگر آپ کہیں تو باپ کی گردن نہ کاٹ دیں. حضور نے کہا نہیں، وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو موت آئی، یہ مر گیا. اس کے بیٹے حضور کی خدمت میں آئے اور ڈرتے ڈرتے عرض کرنے لگے حضور ہمارا باپ مر گیا ہے تو کیا آپ اپنی چادر دیں گے، ہم اپنے باپ کو کفن دے دیں؟ اور دل کے اندر خیال تھا کہ کیوں دیں گے؟ آپ جو مجھے آ کے بتائیں کہ صاحب یہ باہر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس لگ جائے اور میرے پاس پانی پڑا ہو تو میں اس کو پانی دوں گا. ذہن کے اندر خیال تھا یہ کیوں دیں گے؟ لیکن حضور کندھوں سے رحمت والی کملی اتار کے عطا کر دیتے ہیں. کفن دیا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں. اور دل کے اندر خیال تھا اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. حضور فرمایا صحابہ باقی تبلیغ بعد میں کریں گے، آؤ پہلے ان کے باپ کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں. حضور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، لحد کے اندر اتار دیا گیا. حضور پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو. باہر نکالا گیا. حضور نے اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب انگلی سے نکال کے اس کے منہ کے اندر رکھا. صحابہ کھڑے ہیں، منافق کھڑے ہیں، بڑی عجیب منظر. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی جب میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے پاس جبریل آیا اور آ کے کہنے لگا حضور اللہ ارشاد فرماتا اگر آپ 70 بار بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو میں اس بدبخت کو معاف نہیں کروں گا. اگر اللہ کہہ دیتا محبوب آپ 70 بار دعائیں مغفرت کریں میں معاف کر دوں گا، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں 70 بار نماز جنازہ پڑھا دیتا. اور پھر حضور نے منہ کھولا، لعاب اس کے اندر رکھا. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا شاید اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے. جتنے منافق کھڑے تھے موقع پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہم نے تو محبت دینی تھی، ہم نے تو اخلاق دینا تھا، ہم نے تو قریب کرنا تھا. لیکن آج کوئی مسجد میں آیا، کو بھولے سے آ ہی گیا، سردیوں کا موسم تھا،
बेचारे ने लाइट ऑन करनी थी, उससे पंखे का बटन नीचे हो गया। तो फिर जो तबलीग होती है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। हालांकि वो पागल थोड़ी है, वो खुद शर्मसार हो रहा होता है कि हमने सर्दियों के अंदर पंखा लगा दिया, लेकिन बाबे कहते हैं तेनू बहुत ही गर्मी लग दी है। मियाँ ये कौन सा रवैया, उसको तो मोहब्बत के साथ करीब करना था यार। हुजूर मस्जिद के अदब से वाकिफ नहीं थे। मस्जिद नबवी का सहन है, एक बद्दू देहाती आता है और आके मस्जिद नबवी के सहन के अंदर पेशाब करने बैठ जाता है। वो उम्मुल मसाजिद है, मसाजिद की माँ है, और वहाँ पे तबलीग करने वाला आमिना का लाल है। हुजूर से ज़्यादा भी आदाब मस्जिद किसी को पता होंगे। सहाबा दौड़े, हुजूर ने इशारा किया, कहा पीछे हो जाओ, बैठ गया है ना अब कर लेने दो। जब वो बोलो बरात से फारग हुआ, हुजूर ने करीब किया, कहा मियाँ ये मस्जिदें हैं, ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं, ये बोलो बरात के लिए नहीं बनाई गई। हुजूर ने सिर्फ इतनी बात की और वो चला गया। बाद में सहाबा बातें करने लगे, कैसा बद्दू शख्स था, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर गया। हुजूर फरमाया सहाबा वो करके चला गया है ना, उसके किए को उछालो ना, उसके किए पे पानी बहा दो। अगर हम सिर्फ एक जुमले को पल्ले बांध ले, ज़माने की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज को हमसे माफ़ी भी मांगे, वो कहता मैं माफ़ तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारा रवैया कैसे भूलूँ। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वो करके चला गया है, अब उसके किए पे पानी बहा दो। वो शख्स अपने कबीले में पलटा, हदीस के लफ्ज़ हैं, उसने सारे कबीले को इकट्ठा किया और कहा लोगों मैंने खुदा की कसम ज़माने पे ऐसा मुअल्लम नहीं देखा, मैंने ऐसा मुदर्रस नहीं देखा, मैं उनकी इबादत गाह के अंदर पेशाब करके आया हूँ। वला दाराबानी वला शातामानी, ना उन्होंने मुझे मारा ना उन्होंने मुझे झिड़का, पूरे का पूरा कबीला हुजूर के कदमों में आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हमने तो लोगों को इखलाक के साथ करीब करना था, मोहब्बत दे के करीब करना था, लेकिन आज हम जो करीब है उनको भी दूर किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो क्या, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम किसी की मदद करो तो फिर उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करो, उसकी तकरीम, उसकी इज़्ज़त, उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखो। आपने कभी देखा हो ताज़ा ताज़ा बारिश हो और पानी खड़ा और कोई शख्स फिसल जाए, उसको वो गिरे तो खड़ा होकर ये बाद में देखता है कि मुझे चोट लगी है कि नहीं लगी, वो पहले देखता मुझे किसी ने देखा तो नहीं है। तो वो इज़्ज़त नफ्स है जो मजरू नहीं होने देना चाह रहा। आओ तुम्हें बताऊं लोगों की मदद कैसे करते हैं। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है तो तुम गरीबों की दाद रसी करो, ज़माने के फैले हुए दुखों को समेटो। आप मुझसे कहेंगे साहिब ज़माना बहुत बड़ा है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो हम लोगों के फैले हुए दुखों को कैसे समेट सकते हैं। तो मैं फिर कहा करता हूँ कि अल्लाह ने जितनी इस्तात हमें दी है हम उसके मुताबिक काम करें। अगर एक गली के अंदर 20 घर हैं, 10 उस साइड पे 10 इस साइड पे, और 20 के 20 ये शिकवा करते हैं कि साड़ी गली चो नेहरा नहीं मुकदा और लाइट कोई भी ऑन ना करे, तो मुझे बताए क्या सारी ज़िंदगी भी शिकवा करते रहें तो क्या उनकी गली से अंधेरा ख़त्म हो पाएगा। लेकिन अगर एक एक घर एक एक छोटा दिया ले और रात को अपने दरवाजे के आगे रख के चलाए तो फिर उनकी गली के अंदर उजाले होंगे कि नहीं होंगे, रोशनियां फैलेंगी तो नहीं फैलेंगी। तो फिर शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था हम अपने हिस्से की थोड़ी सी शम्मा जलाते जाते। अल्लाह ने जितनी तौफीक हमें दी है हम उसके मुताबिक काम करते जाते। हुज़ूर सलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर कहते मैं हुज़ूर के साथ एक दिन सफ़र पे था, मेरी ऊँटनी बड़ी कमज़ोर थी तो मैंने एड़ लगाई तो बाकी सारे आगे निकल गए, लेकिन मेरी ऊँटनी उस तरह से भाग नहीं पाई तो मैं पीछे रह गया। हुज़ूर ने जब देखा कि अब्दुल्ला बहुत पीछे रह गए हैं तो हुज़ूर ने अपनी नाका की मुहार को फेरा और पलट के हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर के पास आए। यार पीछे रह जाने वालों के पास कौन आता है। आज तो सगा भाई गरीब हो तो उसका तारुफ करवाते हुए भी शर्म आती है। हमारे ख़ानदान के अंदर कोई अच्छी पोस्ट पे हो, कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा बिजनेसमैन हो या अच्छी इज्जत प्रोटोकॉल शोहरत उसके पास हो, दूर का रिश्तेदार हो, हम खींच के अपने पास लेके आते, ये मेरा बड़ा ही करीबी दोस्त लगता है, ये मेरा बड़ा ही करीबी भाई लगता है। और बाप का तारुफ सिर्फ करवाते हुए इसलिए शर्म आती है कि मैं क्या तारुफ करवाऊं कि मेरा बाप मजदूरी करता है, मेरा बाप जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर है। तारुफ करवाते हुए भी शर्म आती है, कैसे तारुफ करवाऊं। और मियाँ जिसके खून पसीने से आज तो इस जगह पे पहुंचा,
جس کے خون پسینے کی کمائی نے آج تجھے اس مقام پہ پہنچایا، آج تمہیں اس کا تعارف کرواتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور اگر غریب بہن آ جائے نا بھائی سے رشتہ مانگنے، تو اس بات پہ بھائی کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مجھ سے رشتہ مانگا، تو نے اپنی حیثیت نہیں دیکھی۔ اور میاں یہ تو الگ بات ہے کہ اب بہن ایک دن پہلے بیٹے کی بارات ہے اور پچھلی رات بھائی کے قدموں میں نہیں بیٹھی ہوتی کہ صبح میرے بیٹے کی بارات ہے تو راضی ہو جا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں راضی نہیں ہونا، تو نے بیٹے کا رشتہ کیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے سسرال کے اندر تیرے بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں، جا مائکے سے پوچھ کے آ۔ لیکن اس بات پہ بھائی ناراض ہوتا ہے، تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اور اس کے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں امی نہیں آتا نہ آئے، ہمارے بھائی کی بارات تو دھوم سے جائے گی۔ ماں کہتے ہیں چپ کر، جو تمہیں نہیں پتا یہ بہن اور بھائی کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس نے آخری اربا سوچا ہوتا ہے اگر اب بھی نہیں نہ مانے گا تو پھر دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ پھر اس نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں بڑا غیرت مند ہوں، میں نہیں مانوں گا۔ اور میاں یہ غیرت مندی نہیں تھی، یہ تو بے غیرتی تھی کہ تیری بہن کے سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا اور تجھے حیا نہیں آتا۔ یار پیچھے رہ جانے والوں کے پاس کون آتا ہے؟ غریب رشتہ دار تو دور کی بات ہے، غریب تو انسان بھی نہیں ہوتا، ہم تو اس کو انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غریب مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم تو مسئلہ نہیں بتاتے، غریب مرید آئے تو اس کو کہا جاتا ہے اتنی بار استغفار پڑھو، اتنی بار اللہ اکبر پڑھو، اتنی بار یہ وظیفہ کرو، پھر پیر صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے اندر ایک چمکتی ہوئی لمبی گاڑی کے اندر امیر مرید آتا ہے تو پیر اٹھ کے استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیوں آیا، مجھے پیغام بھیجتے میں ویسے ہی آ جاتا، کیونکہ ہم نے ہر چیز کا معیار دولت کو بنا لیا۔ آج ہماری محافل نعت کا صدر بھی وہ بنا کہ شہر کے اندر جس کے پاس دولت زیادہ تھی، جو عزت دار تھا، جو شب زندہ دار تھا، جو تہجد گزار تھا، وہ تو آج بھی جوتوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو ہم قریب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو مذہبی رنگ بھی ایسا رنگا کہ ہم نے عزت اس کو دی جس کے پاس پیسے زیادہ تھے، اور کوئی شعر چودھری صاحب کے نام، کوئی ملک صاحب کے نام، اور میاں کی اوقات کیا ہے آمنہ کے لال کے سامنے؟ جو شعر بھی پڑھا جائے گا وہ میرے حضور کے نام پڑھا جائے گا۔ ہم نے تو محافل کے رنگ بھی بدل کے رکھ دیے، تو پیچھے رہ جانے والوں کے پاس کون آتا ہے؟ میاں صاحب نے کہا تھا روغاں وچوں روغ انوکھا، جس دا نام غریبی، این موقع تے کنڈ کر جاندے رشتے دار قریبی۔ لیکن ذرا میرے حضور کے عمل کو دیکھیے گا، حضور اونٹنی کو پھیر کر کے واپس آتے ہیں اور آ کے حضرت عبداللہ بن جابر سے کہتے ہیں عبداللہ اس کو بگاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور بگانے کے قابل ہو تو میں بگاؤں نا۔ حضور مسکرا کے بولے عبداللہ میں صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں بن کے آیا، میں ساری مخلوقات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضور نے اس کو ایڑ لگائی، کہا اس کو بھاگتی کیوں نہیں؟ بھاگ۔ حضرت عبداللہ کہتا ہے میں سب سے پیچھے تھا، میں سب سے آگے نکل گیا۔ پھر حضور نے اپنی ڈاچی کو میرے نیرے کر کے کہا یار تو آگے نکل گیا، ہمیں تو ساتھ لے لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے میں اپنے مقام پہ پہنچا، مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی، گھر میں کوئی کام ایسا تھا۔ آج تو ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں نا، اور فخر سے بتاتے ہیں میاں یہ 50 لاکھ کا پلاٹ تھا، لیکن میں نے 40 میں اس لیے لیا کہ ان کو مجبوری تھی اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے بیچنا ہے، میں نے تو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ یہ اتنے کا مال گودام میں پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی مجبوری تھی، انہوں نے بیچنا تھا، میں نے اس لیے اتنے کا لیا۔ ہم تو مجبوریاں خریدتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بازار کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ گھوڑا بیچنا ہے۔ ایک اور صحابی خریدنے کے لیے آتے ہیں، کہتا ہے کتنے کا؟ انہوں نے کہا میں 6 درہم میں بیچنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں پہلے سواری کر کے چیک کروں گا۔ اس وقت لوگ دیکھا کرتے تھے بھاگتا کیسا ہے، وزن کتنا اٹھا سکتا ہے۔ وہ سواری کر کے پلٹ کے آئے تو آ کے کہنے لگے کہ تمہارا گھوڑا 6 کا نہیں، یہ تو 7 کا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل 7 کا ہے۔ انہوں نے کہا سچ سچ بتانا، یہ 7 کا بھی نہیں، یہ 8 کا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل 8 درہم کا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تو 9 درہم میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا میں تو 6 میں بیچنے آیا تھا، میرا 9 میں بک جائے تو مجھے کیا ہے، آپ 9 میں خرید لیں۔ انہوں نے 9 درہم دیے اور گھوڑا خریدا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا حضرت میں 6 میں بیچ رہا تھا، آپ نے 9 میں کیوں خریدا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا گھوڑا 9 کا تھا، تم نے 6 میں کیوں بیچا؟ وہ کہنے لگے کہ میری مجبوری تھی، بیٹی کی شادی کرنی تھی، گھر سے آٹا ختم ہو گیا تھا، رشتہ داروں کے ہاں دعوت پہ جانا تھا، کوئی معاملہ ایسا بنا، میری مجبوری بنی، میں نے بیچنا تھا، میں نے کہا چلو 6 میں بک جائے۔ میری تو مجبوری تھی، میں 9 کا 6 میں بیچنے لگا، آپ کی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے 6 کا بھی 9 میں خریدا؟
انہوں نے کہا میری بھی مجبوری تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا رسول اللہ کی حدیث مجبوری تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے نبی نے سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ میری مجبوری تھی کہ میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کرنا تھا۔ ہم تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر کہتا ہے مجھے پیسوں کی بڑی اشد ضرورت تھی، مجھے حضور کا پیغام آیا، میں حضور کے پاس گیا، حضور فرمایا عبداللہ مجھے تمہاری اونٹنی بڑی پسند آئی ہے، کیا تم نے بیچنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ویسے رکھ لیں، میں بیچ کے کیا کرنی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں میں تو خریدوں گا۔ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ کہا بازار سے اس کا ریٹ لگوا کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتا میں ریٹ لگوا کے لایا اور حضور نے 2 گنا زیادہ قیمت کے اندر مجھے قیمت ادا کی اور وہ گھوڑی خرید لی، وہ اونٹنی یا گھوڑی جو بھی تھی وہ مجھ سے خرید لی۔ کہتا میں پیسے لے کے گھر کی جانب جا رہا تھا اور دل کے اندر خیال تھا کہ چلو پیسوں کی حاجت پوری ہو گئی، اور پھر خیال تھا کہ سواری تو آج سے چلی گئی، اب جب سواری کی ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب مدد بھی کرنی ہے تو کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، ان کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو 7-10 فوٹوگرافر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے غریب کو سوٹ دینا ہے تو پھر 5 اخبارات کے اندر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے گھر جا کے راشن ڈال کے دینا ہے تو محلے کے 10 بندے ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیحدگی کے اندر بھی جا سکتے ہیں، آپ رات کے اندھیرے کے اندر بھی تو جا سکتے ہیں اور پھر اس کی مدد کر کے آ سکتے ہیں، تو جو دعائیں اس کے سینے سے نکلیں گی وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچیں گے۔ حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا، حضرت عبداللہ بن جابر حاضر خدمت ہوئے۔ کہا عبداللہ بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کی حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اس بات پہ تمہیں یقین ہے کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا؟ انہوں نے کہا حضور اپنی ذات کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ کہا تم نے مجھ سے سنا ہے نا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کہا پھر جاؤ یہ اونٹنی میں تمہیں تحفے کے اندر پیش کرتا ہوں۔ ان کی مدد بھی فرما دی اور ان کو اونٹنی بھی واپس کر دی۔ تمہارے اخلاق اتنے خوبصورت ہوں کہ لوگ تمہارے قریب ہوتے چلے جائیں اور تمہارے اخلاق حسنہ کو دیکھ کے لوگ مجبور ہوں کہ وہ تمہارے قریب آئیں اور اسلام کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں، نہ کہ ہمارے اخلاق اتنے کھوکھلے ہوں جس طرح آج کل معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، محفل میلاد ہوتی ہے اور ہمارا ہمسایہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا والیوم کم کر لو، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں تو گستاخ رسول ہے، تجھے تو آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن بھی پڑھنا ہو تو سوئے ہوئے کے پاس قرآن نہ پڑھو، کہیں تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سے اس کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ حضور جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور دبے پاؤں تشریف لاتے تھے۔ حضور سے پوچھا کہ حضور یہ عمل کیوں؟ حضور دھیمے لہجے میں سلام لیتے تھے اور فرماتے تھے میں نہیں چاہتا میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے سوئے ہوئوں کی نیند خراب ہو، اور فرمایا کرتے تھے میں آہستہ سلام اس لیے لیتا ہوں کہ جو جاگے ہوئے ہیں وہ جواب دے دیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار نہ ہوں۔ میاں یہ اخلاق حسنہ، یار وہ بڑھیا جو اپنے گھر کی کل کائنات سمیٹ کے لے کے جا رہی تھی، راستے کے اندر وہ کبھی کسی کو کہتی ہے کبھی کسی کو کہتی ہے کہ میرا بوجھ اٹھا کے مجھے فلاں جگہ تک چھوڑاؤ، کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنے میں میرے حضور تشریف لاتے ہیں، قبل اس سے وہ بڑھیا کہتی، حضور گٹھری اٹھا کے کندھوں پہ رکھتے اور کہتے اماں آپ نے جانا کہاں پہ ہے؟ وہ کہتے بیٹا میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ تو حضور جانے لگے اور نظریں جھکی ہیں، اللہ اکبر، وہ بڑھیا باتیں کرتی جا رہی ہے اور کہنے لگی کہ میں اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ سنا ہے یہاں پہ جادوگر آیا ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سودا لینے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ حضور سے بچ کے جا رہی ہے اور حضور سے ہی کہہ رہی ہے کہ بچ کے رہنا، اور کہنے لگی تو بڑا سونا نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہتھے چڑھ جانا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جب منزل پہ پہنچے تو حضور نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، وہ کہنے لگی بیٹا اپنا نام تو بتا، جب میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس لیے مکہ چھوڑ کے آئی ہوں کہ وہاں پہ ڈاکو جادوگر اور لٹیرے رہتے ہیں تو پھر وہ میرے وطن کے بارے میں اچھے خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر میں ان کو یہ بھی تو بتاؤں گی نا جہاں پہ جادوگر رہتا ہے وہاں
پوچھا نا اپنا نام تو بتاؤ، تو حضور کہنے لگے اماں جس جادوگر سے بھاگ کے تو جا رہی ہے وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے تو پھر میرے پہ بھی چل گیا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یار اس بچے کی کہانی ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو اپنے چچا کے پاس لباس لینے کے لیے گیا، یتیم تھا، ماں نے روکا۔ ماں جانتی تھی کہ عرب کا معاشرہ کتنا شفاف معاشرہ ہے، لیکن چڑھتی جوانی تھی، پھوٹتے جذبات تھے، ماں کا لباس پھٹ رہا تھا۔ ماں تیرے لیے چچا سے لباس مانگنے جاؤں گا، چچا کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، چچا کے بیٹے باہر آتے ہیں، جب اپنا خون دیکھا تو جوش مارا اور اس سے گلے لپٹ گئے، اور بچے تھے آپس کے اندر پیار بھری باتیں کرنے لگے۔ چچا کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بیٹے اتنی دیر ہو گئی باہر گئے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، تو باہر آ کے دیکھا۔ اب عقل تقاضا کرتی ہے جب چچا نے اپنے بھتیجوں کو دیکھا ہوگا تو پھر اس نے سینے سے لگا لیا ہوگا، ماتھا چومنے لگا ہوگا اور پھر اس کو پیار محبت دینے لگے ہوگے۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا اس کو تھپڑ مار کے کہنے لگا پیچھے ہو جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائیں۔ وہ رو کے واپس پلٹ رہا تھا، راستے کے اندر کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو اپنی ماں کے لیے لباس لینے گیا تھا، لیکن چچا نے دھدکار کر کے نکال دیا، کہا بیٹا ایک در کا پتہ میں بھی جانتا ہوں جہاں سے خالی کوئی نہیں پلٹتا۔ کہا جاؤ مسجد کے اندر حضور بیٹھے ہوں گے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا امی اگر تو اجازت دے تو میں ان سے تیرے لیے لباس نہ مانگ کے لاؤں؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا نہیں، سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا نہیں نہیں امی، میں لات اور عزا کا وفادار ہوں، اپنا دین نہیں بیچوں گا۔ ماں روکتی رہی لیکن بچہ چلا گیا، حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور صحابہ کے اندر بیٹھے تھے اور آ کے اس نے جب حضور سے کلام کیا تو حضور فرمایا بیٹا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں میں نے دین آپ کا قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا آئے کدھر ہو؟ کہا میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے، لباس لینے آیا ہوں۔ حضور نے مزمل والی چادر اتار کے اسے عطا کر دی، وہ لے کے گھر پہنچا، ماں کو چادر اڑا رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا دین؟ کہا نہیں نہیں امی اس کا دین قبول نہیں کیا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا اس کا دین قبول کر ہی لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں، تمہارا حسن اخلاق اتنا خوبصورت ہو کہ تم گھروں کو پلٹو تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حضور کا میلاد سن کے آئے ہیں، لیکن اگر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات حضور کا میلاد سنا اور صبح گئے اور غریب کی عزت نہ کی، دو نمبریاں نہ چھوڑی، جھوٹ نہ چھوڑا اور کسی کا حق غصب کرنا نہ چھوڑا، تو معذرت کے ساتھ پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی ساری رات میلاد سنتے رہیں تو اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اسی وقت حضور کی سیرت فائدہ دے سکتی ہے جب حضور کی سیرت پہ عمل کرنا شروع ہوں گے۔ اور ہمارے لیڈر تو آمنہ کے لال تھے، لیکن آج ان کی تعلیم کو ہم نے پسے پشت ڈال کے اپنے آئیڈیل اور بنائے اور زمانے پہ ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں بیٹا دنیا کی بقا اس میں ہے کہ دنیا آگے کو جائے، مسلمانوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ 14 صدیاں پیچھے پلٹ جائیں۔ دنیا کی بقا اس میں ہے کہ وہ چاند کی چھاتی کو رون دے، اور محمد عربی کی امت کی بقا اس میں ہے کہ وہ کھجوروں کی چٹائیوں پہ سجدے کرنے کی عادت ڈال لے۔ کیسے وہ وقت تھے کہ مسجدیں تو کچی تھیں لیکن ایمان پکے تھے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا میرے پہ ایمان لے کے آئے، اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں میرے پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں 7 مبارکیں دیں، تو ہم اس پیغمبر نور کے پیکر اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر کے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ امت عالمی قیادت کرے گی اور زمانے کے ہر گھر کی ہر چھت کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا لہرائے گا۔ اقبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاکانے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم آفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، اور آسماں بھی سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماپا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ دنیا انشاءاللہ اگر اٹھے گی
تو نغمہ توحید سے اٹھے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ انشاءاللہ آپ 4 دن تشریف لاتے رہے، اور کل آپ کی مجالس نور کا آخری اور اختتامی دن ہے، تو اللہ نے چاہا تو کر علامہ تنویر سالک مصطفی صاحب آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے اور خصوصی دعا بھی کریں گے۔ تو میری آرزو ہے کہ آپ دوستوں کو دعوت دے کر کے اگر ایک بندہ اپنے ساتھ ایک بندہ جوڑ کے لے آئے اور ان کو کہو میاں آؤ، وہاں پہ لنگر تو تقسیم نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ سیرت محمدی کی خیرات بڑھتی ہے، وہاں پہ حسن محمدی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا درس دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی خصوصی دعا بھی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام